अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको एक मरतबा फिर टॉकिंग मेंटल हेल्थ में खुश आमदीद उमर ख़ान के साथ। और आज की हमारी जो गेस्ट हैं, गेस्ट के साथ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेशनल हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं फील्ड में, अपने प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। और उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देता चलूँ पेशतर इससे कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं। एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विद गोल्ड मेडल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, फिर एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी किया पंजाब यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन रोल ऑफ ऑनर के साथ, 1 ईयर डिप्लोमा इन सीबीटी, सर्टिफाइड टीबीटी प्रैक्टिशनर। इन चीज़ों की थोड़ी सी तफसील वो बता देंगी खुद। सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट फ्रॉम पिम्स, सर्टिफाइड डीबीटी फ्रॉम साइकवायर। 19 साल से वो एजुकेशन की फील्ड में एज अ स्टूडेंट काउंसलर और ट्रेनर काम कर रही हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम किया जिसमें जायका, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, ओपीएफ, एनईएफ, एजुकेटर स्कूल सिस्टम, एलाइड स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल्स, फास्ट यूनिवर्सिटी, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। और फिर साथ 6 साल से ज़्यादा उन्हें हो गए हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हुए भी, जिसमें एडल्ट्स और बच्चों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती डिसऑर्डर्स पर ये काम करती हैं। और उनका अपना सेटअप भी है कि जिसका नाम है सिनर्जी विद अ पी, और जिसमें वो ट्रेनिंग और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा शी इज़ मेंबर ऑफ सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें एपीए, चैप्टर हेड ऑफ PFAID, member of PACT, member of British Council, complementary therapies of the Australian and New Zealand Mental Health Association. So काफ़ी अच्छी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की रेज़मे है, प्रोफाइल है। और हमारी आज की जो एक्सपर्ट है वो है हफ्सा। बहुत बहुत खुश आमदीद हफ्सा फ़ारूक, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया सबसे पहले मैं इतना डिटेल्ड मेरा इंट्रो देने का, और थैंक यू फॉर यू कि आपने बुलाया। और एक तरह से आप और हम सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं कि किसी तरह मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इतनी बढ़ जाए कि लोग इसको एक नॉर्म की तरह लेना शुरू हो जाएं, रेदर देन इसको स्टिग्मा जो इसके साथ अटैच है वो खत्म हो जाए। तो आप भी एफर्ट कर रहे हैं और हम भी एफर्ट कर रहे हैं, और आपको सुना जाता है आउट ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू हमारी आवाज़ पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानियों तक नहीं बल्कि बाहर भी जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उन तक जा सकेगी, और लोग इस चीज़ को मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड कर सकेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को और इसकी तमाम दर ज़रूरत को कि कितनी ज़्यादा ये रिक्वायर्ड है आज के दौर में। एब्सोल्युटली। और आपने बड़ी अच्छी बात की, उसी पे शुरू करता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि दोनों जगहों पर हमारी जो कम्युनिटी है वो इस मामले में हेजिटेंट है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ से शुरू करूँगा कि पिछले कोई 8-1 साल में, स्पेशल 5-1 साल में, जिसमें सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बूम किया है और इतने ज़्यादा वाक़यात भी हुए हैं तो और बातचीत भी हो रही है, तो किस हद तक इंक्रीज़ हुआ है या किस हद तक अवेयरनेस ज़्यादा हुई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में जिससे आप वाबस्ता रही हैं? अगर मैं बात की जाए पाकिस्तान की स्पेसिफिकली, तो मैं कहूँगी कि 5-6 साल नहीं, ये कोविड के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया पाकिस्तान में। कोविड की वजह से मेंटल हेल्थ पैनाडेमिक की तरह लोगों को लगा कि वाकई ये कोई मसला है, क्योंकि आपको पता है कि ओसीडी पेशेंट्स और जो पैनिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट थे और फोबियाज लोगों ने ये बहुत ज्यादा डेवलप किए। जब ये कॉमन हुआ तो लोगों ने बोलना शुरू किया, बकायदा यानी कि डॉक्टर्स को ये फेस करना पड़ता था कि वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ भी आते थे। कोविड के सिम्टम्स तो अलग थे, उसके अलावा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी मिल रहे थे। इस तरह के जब सिनेरियोस क्रिएट होना शुरू हुए और ऑनलाइन होना शुरू हुई चीजें और ई लर्निंग प्रोग्राम्स खुले इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, तो पाकिस्तान में भी साइकोलॉजी का फेस चेंज हुआ। अब आप देखते होंगे कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में वो बहुत एक्टिव हैं, वहां पर बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स किए जा रहे होते हैं अबाउट साइकोलॉजी एंड अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ ह्यूमंस। उस पर बहुत बोला जाता है, उस पर बहुत कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम हो रहा है, एंजाइटी पे नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब आती है दूसरी बात कि एजुकेशन सेक्टर।
एजुकेशन सेक्टर के लिए अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कंपल्सरी कर दिया है, स्पेसिफिकली HEC के अंडर जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कि वहाँ पर एक ऑन कैंपस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करेगा। क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज में एक बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है कि हर आपको कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद पता चलता है कि एग्जाम एंजाइटी या बुलिंग या हरासमेंट के केस में सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, या फिर जैसा मेरा जिन यूनिवर्सिटीज के साथ इंटरेक्शंस रहा वहाँ पर पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम से स्पेसिफिकली पहले फेंट होना शुरू हो जाती हैं एंजाइटी से और स्ट्रेसर से। और इसके अलावा भी उन्होंने ये देखा कि साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं जो पहले भी होते होंगे लेकिन उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि वो इतना सरफेस पे नहीं आते थे, अब वो बहुत ज्यादा सरफेस पे आ रही हैं। स्टूडेंट एकदम अपना टेम्परामेंट छोड़ लूज कर जाता है, क्लासरूम में उसके बिहेवियरल इश्यूज आ रहे होती हैं। ये मैं हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ। स्कूल्स में अभी भी हमारी जंग जारी है। अभी तक KPK में सुना है कि कंपल्सरी कर दिया गया है कि हर स्कूल एक साइकोलॉजिस्ट को हायर करेगा और वो बच्चों की सेहत के लिए काम करेगा, उनकी मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए। लेकिन अभी जो हमारे बाकी पंजाब और सिंध और अगर हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं तो वहां पर अभी तक ये चीजें नहीं नजर आती। और इसमें मैं दोनों एंड पे बात करूंगी, एक आपकी प्राइवेट सेटअप से जो एक हाई एंड प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं और एक आपका गवर्नमेंट सेटअप है। दोनों सेटअप में ये एक बहुत बड़ा आप समझे कि गैप है जिसको फिल होना है, जिस पे काम होना है। क्योंकि जितनी ज्यादा ये चीज अवेलेबल होगी ग्रास रूट लेवल पे उतना ही ज्यादा हम अच्छा काम कर सकेंगे और प्रॉब्लम्स को इनिशियल स्टेज में हल कर सकेंगे, बजाय ये कि जब वो एक डिसऑर्डर की फॉर्म तैयार कर ले और हम उस पर काम करें। एग्जैक्टली जी। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि HEC के अंडर जो भी इंस्टीट्यूट्स की आपने बात की और फिर KP में, अच्छा इसके जो ज़्यादातर लोगों को जब हम साइकोलॉजी और एजुकेशन की बात करते हैं और साहब से और किसी से मेरा वास्ता पड़ा और मैंने बात की इसी चीज़ की कि भाई क्यों ना एक साइकोलॉजिस्ट आपके इदारे के साथ मंसूब किया जाए। तो आगे से मुझे जवाब आया कि मगर हमारे बच्चों को तो ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारे बच्चों का ऐसा कोई बीमार नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा कि सिर्फ बीमारी नहीं, उस पर बच्चों की स्किल असेसमेंट होती है, उनकी मेंटल कंडीशनिंग होती है, उनकी प्रोग्रेशन होती है एजुकेशन में फर्स्ट क्लास लेकर 10th तक, बियॉन्ड दैट। और उसमें ये भी देखा जा सकता है कि इनकी करियर ओरिएंटेशन किस तरह है, किस हिसाब से है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कितना मेंटल हेल्थ को सिर्फ एक बीमारी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कितना हमें इस चीज़ का इदराक है कि नहीं यार ये मेंटल हेल्थ स्कूलों में बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें फोकस में आ सकती हैं जो आगे चल के बच्चों के लिए मददगार हो सकती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम कहाँ पर हैं इस वक्त, और ये हम बात कर सकते हैं बड़े शहर छोटे शहर अक्रॉस द बोर्ड। ठीक, यहाँ पर मेरी बात बिल्कुल क्लियर है कि हमें बिल्कुल भी इदराक नहीं है, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कितनी इम्पोर्टेंट है, इसकी वाइटलिटी कितनी है। जब हम बात करते हैं बड़े शहरों की तो जैसा आपका इत्तेफाक हो, आपने अपना एक वाकया शेयर किया कि मैंने उनको बताया कि कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं जब पिछले 19 साल से प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में जब ट्रेनिंग कराने जाती हूँ तो मैं किसी मैथ्स या साइंस या इंग्लिश की ट्रेनिंग नहीं कराती, मेरी सब्जेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग नहीं होती। मैं बेसिकली टीचर्स की साइकोलॉजिकल वेलबींग पे, क्योंकि टीचर्स की साइकोलॉजिकल वेलबींग डायरेक्टली रिलेटेड है टुवर्ड्स द चाइल्ड वेलबींग। अगर टीचर सिक्योर एंड वेलबींग उसकी अच्छी होगी तो वो बच्चे की भी वेलबींग पे काम करेगा। और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड पे काम कर रही होती हूँ कि टीचर को अवेयर किया जाए कि कौन से रेड फ्लैग्स हैं। जब मैं ये सब कुछ कर रही होती हूँ तो आपको यकीन से मैं कह सकती हूँ कि मुझे एक पहाड़ लड़ना पड़ता है। मैं अगर 20 स्कूलों से मिलती हूँ तो कोई हार्डली एक स्कूल होता है जो मुझे कहता है कि अच्छा फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें, हमने इसकी कॉस्ट तो कोई पे नहीं करनी। और अगर मैंने इतनी जगहों पे काम किया तो इसमें से 80% शायद मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया होगा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नाम की चीज ही नहीं है। और ये डिनायल में ना सिर्फ हमारी टॉप एलीट है बल्कि हमारे बेचारे गवर्नमेंट वालों को तो अवेयरनेस ही नहीं है ना। वो तो कहते हैं हम हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मैं बहुत बड़ा स्कूल सिस्टम है पाकिस्तान का, टॉप स्कूल सिस्टम है, उनसे मैंने कहा कि देखें
میرے بچے بھی آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو میں تو چاہوں گی کہ میرے بچوں کو بھی ایک سیکیور ماحول ملے اور وہاں پہ ایک مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ، ایک کاؤنسلر موجود ہو جو نہ صرف ان کو ان کی ڈیلی بیس پر کاؤنسلنگ کی نیڈس کو پورا کرے، بلکہ اگر ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے تو انہوں نے مجھے بڑے آرام سے کہا کہ کیریئر کاؤنسلر تو ہم بلاتے ہیں، ہمارے MBAs ہوتے ہیں، ہم فلاں گروپ کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور کیریئر کاؤنسلنگ تو سائیکالوجسٹ کا کام نہیں ہے. اور ایگزیکٹلی یہ جملہ کہ ہمارے بچوں میں تو سائیکولوجیکل ایشوز ہی نہیں ہوتے، وہ اتنی اچھی ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں کہ ان کو کوئی بیریئرز ہی نہیں ہوتے ہیں. تو ڈینائل سے ہی نہیں نکل رہے ہم. آپ نے کہا اسٹینڈ کہاں کر رہے ہیں؟ وی آر اسٹینڈنگ آن دا ڈینائل پارٹ، وی آر ناٹ ایکسپٹنگ اٹ. اور ہم ایکسپٹ کون کرتے ہیں ہم میں سے؟ جس کا بچہ کولیپس کر جاتا ہے. کیونکہ میں ٹین ایجرز کے ساتھ زیادہ کام کرتی ہوں، میرا پروفائل بھی ہے کہ میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ پچھلے 7 سال سے جو کام کر رہی ہوں اس میں زیادہ پاپولیشن ٹین ایجرز اور ینگسٹرز کی ہوتی ہے. اور جب میں ان میں دیکھتی ہوں تو ان میں بہت سے بچے اسکول انوائرمنٹ میں سے پرابلم لے کر آ رہے ہیں. ایک تو آپ کی ہوم انوائرمنٹ کی پرابلم ہوگی کہ پیرنٹس کی ڈائیورس، پیرنٹس کا ابیوسو ہونا یا پیرنٹل ریلیشن شپ کے ایشوز کی وجہ سے بچے کے اوپر امپیکٹ آنا. ایک چیز کیا ہے کہ آپ کی اسکول انوائرمنٹ از کازنگ دیٹ ٹربل. اور ٹیچر کا رویہ، ٹیچر کا اخلاق، ٹیچر کی بلی کرنا، ٹیچر کا ٹیز کرنا، ٹیچر کا آپ کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، ٹیچر کا آپ کی ویکنس پہ فوکس کرنا، اور ٹیچر کا آپ کو آگے نہ بڑھنے دینا. سائیکالوجی اور ایجوکیشن کیا ہے کہ ہم دونوں مل کر بیسیکلی موڈیفائی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے بیہیویئرس کو ان اے ڈیزائریبل اینڈ اڈاپٹیو فارم. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ دونوں ہینڈ بائی ہینڈ ہے، یہ دونوں الگ الگ ہو کر نہیں چل سکتی. تو اس کی پاکستان میں تو اسٹینڈنگ تھرو آؤٹ فرام کراچی ٹو آپ ناردرن ایریا تک پہنچ جائیں تو ایک ہی حال ہے ہمارے ملک میں. ہم ابھی تک ایکسیپٹنس پہ نہیں آ رہے، ہم بہت زیادہ ڈینائل. اچھا، اس میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، میں ہر ایک کو بتاتا ہوں. کانٹیکسٹ کچھ اور تھا، مگر آئی تھنک کہ ادھر شیئر کرنا ضروری ہے کہ آئی تھنک یہ غالباً BCom کی بات تھی کہ میرے کافی کم نمبر آئے مرکنٹائل لاء میں، اور ٹیچر نے پوری کلاس کے سامنے مجھے بلایا، عمیر خان آئیے. آپ سامنے کھڑا کر کے انہوں نے یہ بولا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کمر کسی ہوتی ہے فیل ہونے کے لیے، اور کیونکہ میں فیل ہو گیا تھا اس جو پری فائنل ہوتے ہیں، اور انہوں نے کافی میری عزت کی پوری کلاس کے سامنے، کوئی 40-50 لوگ تھے. بہرحال اس کے بعد میں نے تھوڑا اپنے جو دوست تھے ان سے مدد لی اور I cleared the exam. Now looking back، اس طرح کا بیہیویئر اگر ٹیچرز کرتے ہیں، خیر ہم تو کافی سخت جنریشن تھی جس دور سے ہم گزرے، تو میں نے تو اس کو ہمیشہ ایز اے موٹیویشن دیکھا کہ یار ٹیچر نے اتنی بےزتی کی اور آئی واز موٹیویٹڈ. آج کے کانٹیکسٹ میں کیا یہ چیز کس زمرے میں آئے گی؟ یہ موٹیویشن کے زمرے میں آئے گی، یا اس کو ہم کہہ سکتے کہ نہیں، وی ہیو ٹو ڈرا اے لائن کہ کس طرح ٹیچرز بات کریں بچوں سے؟ وہی بات کہ گوئنگ بیک ٹو ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس. آج کے دور میں تو بالکل بھی یہ موٹیویشن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سچ کہا کہ آپ یا میں جس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں اس جنریشن میں پیرنٹس کہتے تھے ٹیچر جوتا بھی مارے گا تو کھا کے آنا، ہمیں آ کے کمپلین نہ کرنا. یعنی کہ وی ور یوزڈ ٹو بی 5 brothers and sisters، اور کبھی بھی ہمارے پیرنٹس کسی اسکول میں ہمارے کہنے پر کمپلین لے کر نہیں گئے، بلکہ ٹیچرز نے جو کچھ بھی کیا ہمیں بلکہ ڈبل پڑی کہ تم نے کچھ کیا ہوگا جو ٹیچر نے کیا، اور استاد غلط نہیں ہوتا. یہ سبق ہماری نسل کو پڑھایا گیا تھا اور شاید اسی وجہ سے ہماری نسل سروائیو کر گئی. آج کا جو بچہ ہے اس کو ہم نے ایسے نہیں پالا. میں خود ایز اے مدر اپنے بچے کو ہمیشہ اس کے رائٹس کے بارے میں بتاتی ہوں. اپنے رائٹ کے لیے سٹینڈ کرنا سیکھو. اگر کوئی تم سے زیادتی کر رہا ہے تو تمہارے پیرنٹس تمہاری سب سے پہلا بیس ہیں جس کے پاس تم آؤ گے اور جس کو سب کچھ بتاؤ گے، تاکہ تم اکیلے اس کرائسس سے نہ گزرو. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دور میں بھی کچھ بچے ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے، کھڑے نہیں ہو پاتے تھے. ہر کوئی فائٹر نہیں ہوتا. آج جیسے ٹیچرز ڈے ہے تو میں صبح سے فیس بک پہ پڑھ رہی تھی، آئی لو مائی ٹیچرز، دے میڈ می، دے شیپ می. تو ابھی میرے بچے اسکول سے آئے تو میں ان کو اپنا واقعہ بتا رہی تھی کہ 1 to میٹرک آئی اسٹرگلڈ ان مائی اسکول. ایون آئی ایم ناٹ یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا 29th پوزیشن ہولڈر، آئی واز یوزڈ ٹو بی لائک دس. اور ابھی آپ نے میرا پروفائل پڑھا تو میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اپنے MS میں. میری زندگی ٹرانسفارم کی ایک ٹیچر نے، جس نے مجھ میں میرا بلیف جگایا کہ یس یو کین ڈو اٹ، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، یو آر ناٹ اے لوزر. لیکن 1 to میٹرک ہر ٹیچر نے اپنے حصے کا رول پلے کیا، مجھے گرانے میں، مجھے ڈرانے میں، مجھے جو ابھی آپ نے سینیریو کریٹ کیا اس سینیریو سے گزرنا پڑا. پر میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا ہر کسی کو یہ موقع ملتا ہے کھڑا ہونے کا؟
کیا ہر کوئی اپنی زندگی ٹرانسفارم کر پاتا ہے؟ کیا ہر کسی کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو اس لیے یہ لائن ڈرا کرنا بہت ضروری ہے. اور جہاں ہم ایجوکیشن سسٹمز کی بات کر رہے ہیں, ہمیں 2 جگہ پہ کام کرنا ہے. ایک تو اویلیبلٹی آف سائیکالوجسٹ فار دا اسٹوڈنٹس ٹو میک لرننگ ا بیوٹیفل پروسیس. لرننگ ایک خوبصورت پروسیس کا نام ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹ ایوالو ہوتا ہے دوبارہ. ہمارے یہاں اس لرننگ کو تکلیف دہ پروسیس بنا دیا گیا, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی دوسری سائڈ پہ ٹیچرز کی پرسنالٹی. ہمارے ملک میں اب میں آپ کو بے شک باہر ہوں, آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے سیناریوز کیا ہیں. ہمارے کہیں جاب نہیں ملتی, یار چلو ٹیچنگ تو کر لو, وہ اسکول ہے پاس, وہاں لگ جاؤ. جو کلاس میں کچھ نہیں کر پا رہا بچہ, جس کا کیریئر چل ہی نہیں پا رہا ہے, اپنی فیلڈ میں وہ فیل ہو رہا ہے, وہ استاد بن کے بیٹھ جاتا ہے. ہمارے یہاں ٹیچنگ کو سب سے زیادہ ڈپرائیوڈ پیشہ رکھا گیا. کہیں سے کوئی پروفیشنل کورسز نہیں ہوتے, کہیں سے ان کی گرومنگ نہیں کرائی جاتی. کئی دفعہ ٹیچرز کی پرسنالٹی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کا فیوچر شیپ کرنے جا رہا ہے. اس کو خود نہیں بولنے کا پتا, یہ بچوں کو کیا بولنا سکھائے گا. اس کی اپنی کرائسس انٹرونشن اتنی ویک ہے, اس کا ڈسٹریس ٹالرنس. ابھی میں کیونکہ اپنے بچوں سے بہت کمیونیکیٹ کرتی ہوں, تو ہم بات کر رہے تھے تو ڈسٹریس ٹالرنس پہ میری بچی اپنی ٹیچر کا بریک ڈاؤن بتا رہی تھی کہ وہ چیخنا شروع ہو گئی اور وہ ڈانٹنا شروع ہو گئی. اس طرح کے حالات اگر ٹیچر فیس کر رہا ہے تو آپ کا اسٹوڈنٹ کیا فیس کرے گا؟ وہ تو پھر ایک قسم کا سائیکولوجیکل بورڈم میں پل رہا ہے نا, اس کو تو مسلسل ہم اسٹریسر میں پال رہے ہیں. اچھا, اس میں بڑی اچھی بات کیا آپ نے. جو ہمارے ٹیچرز ہیں, اس پہ کس حد تک جو آپ نے آبزرو کیا ہے, اور اس پہ کام تو آبویسلی ہونا چاہیے کہ جب ہم ٹیچرز ہائر کر رہے ہیں تو ان کا کس قسم کی ان کی چیکنگ اسکریننگ ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. اور پرابیبلی اگر میں یہ کہوں کہ پرابیبلی بڑے سسٹمز میں شاید ہوتی ہو پھر بھی, مگر جو دوسرے سسٹمز ہیں, گورنمنٹ لیول, گورنمنٹ اسکول سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹمز ہے, اس پہ اتنی نہیں ہوتی. کیا وہ چیزیں ہیں, بیک گراؤنڈ اسکریننگ, آپ کا مورل پروفائل, پولیس پروفائل, کہ جو ہونی چاہیے کہ تاکہ ہم وہ ایمفیسس ڈالیں کہ ہم اس طرح کے لوگ ہائر کریں ٹیچنگ کے لیے کہ جن میں کوچنگ ایبلٹی بھی ہے اور مورل کمپس بھی جن کا ہے صحیح. اور کہاں تک یہ اونرشپ جائے گی اسکول سسٹم میں, کس کو یہ اونرشپ لینی پڑے گی؟ میں ڈیفینیٹلی ہمیں یہ تینوں چیزیں جو آپ نے کہا کہ مورل بیک گراؤنڈ, اس کا سوشل بیک گراؤنڈ, اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ, اس کا پرسنالٹی پروفائلنگ, یہ سب کچھ کرنی چاہیے. ہمارے یہاں پرائیویٹ سیٹ اپ ہو یا گورنمنٹ میں تو جاب بیس کرتی ہے کہ آپ نے پنجاب پبلک سروس کمیشن یا سندھ ایجوکیشن پبلک سروس کمیشن یا جو بھی آپ کی صوبائی سروس کمیشن سے آپ نے وہ کلیئر کیا, ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر ایک انٹرویو کال ہوتی ہے. سو کالڈ کہا تو جاتا ہے کہ اس میں جی سائیکالوجسٹ پینل میں بٹھائے جاتی ہیں, لیکن سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو میز نہیں کیا جاتا. ہماری امپلیمنٹیشن بہت ویک ہے پرائیویٹ سیٹ اپ میں, کیونکہ ساری عمر میں نے خود بھی پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہی کام کیا ہے, اور جب میں دیکھتی ہوں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو فوراً سے کہا جائے گا آپ کے اسپوکن سکلز کیسے ہیں, آپ انگلش بول لیتی ہیں, آپ کا حلیہ, تاکہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ گا بجا سکیں, گھوم پھر سکیں, ہم آپ کی پکچرز لے کر فیس بک پہ ڈال سکیں, دنیا کو آپ کی پرسنالٹی پلیزیبل لگے. تھرڈ چیز کیا کہ آپ کیا ڈیمو دے دیں, جی آپ نے کلاس کو پڑھانا کس لیے. ہر بندہ جو ڈیمو کی تیاری کر کے آیا ہوتا ہے وہ تو ساری چیزیں کور کر کے آیا ہوتا ہے نا کسی ایک سبجیکٹ کے بارے میں. کبھی بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کیا وہ اسٹوڈنٹ کے پرابلمس کیسے سالو کرے گا. اس سے کیوں نہیں سینیریو بیسڈ پوچھا جاتا کہ ایک کلاس کا اسٹوڈنٹ مسلسل کلاس میں شور کر رہا ہے, آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گی. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس میں بیٹھتا ہی نہیں, اس کے ADHD فیچرز ہے, آپ کیا کریں گی. آپ کو پتا چل رہا ہے کہ میرا یہ فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹ تھا لیکن لاسٹ 2 منتھ سے یہ بہت ڈسٹرب جا رہا ہے, آپ کا کیا اس پرابلم کی طرف سولوشن ہوگا. ایک دم اسکول کے اندر فائر ہو جاتا ہے, ٹیچر ہونا شروع کر دیتی ہے, وہ کیا ریئیکشن دے گی, اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. وائی ناٹ دے پریپیئر ٹیچر لائک دس. اور کوئی بھی آج تک ہماری کوئی ایسی باڈی نہیں بنی ہوئی جو ٹیچر کی گرومنگ اینڈ پرسنالٹی کے اوپر کام کرے. آخر میں نے جب گورنمنٹ سیٹ اپ کے ایک پروگرام میں یہ یونیسیف فنڈڈ تھا, ٹریننگ کروائی, اور اس کے اندر جب ٹریننگ ہو رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ ان 1400 ٹیچرز میں سے ہارڈلی 50 ٹیچر ہوں گی جو اسپوکن, ان کے وربلی کمیونیکیٹ کرنا اسکل تھا ان کا. ان میں سے 1350 ٹیچرز جو تھی وہ پاٹا اور پانا سے آئی ہوئی تھی. IGK اور ICT کی ٹیچرز کا یہ وہ تھا ٹریننگ گروپ. وہاں پہ وہ ٹیچرز دے آر ناٹ ایبل ٹو ایون کمیونیکیٹ.
हेजिटेंट थी, शर्माती थी, डरती थी, घबराती थी. हम उनमें लेसन प्लानिंग और ये चीजें सिखाते थे, तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी, मैं पीछे बैठ कर उनकी ऑब्जर्वेशंस लेती थी और नोट्स लेती थी. तो मुझे याद है कि टीचर को बोला नहीं जा रहा, तो मैंने उससे पूछा कि तुम अभी घबरा रही हो. जब मैंने उसका अकेले सेशन लिया, मैंने कहा क्या तुम्हें डर है, तो उसने कहा नहीं मेरी वोकल कॉर्ड खराब है. Oh, wow. And she is teaching for past 10 years. तो फिर वो क्या कर रही होगी, वो आप सोचेंगे उसने क्या किया होगा. वो बच्चे को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही. हमारे यहाँ स्क्रीनिंग प्रोसेस चेंज होने वाली है, इसकी ओनरशिप इंस्टीट्यूट्स के हेड्स को लेनी है. सिर्फ ये देखना कि वो स्कूल इंस्टीट्यूट्स हमें कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, वो काम नहीं है. अब आप दावेदार बनते हैं कि हम इस मुल्क के एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेट स्कूल्स ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है. एक अच्छा लॉट क्रिएट करने में प्राइवेट सिस्टम्स ने एक कंपटीशन लाने में बड़ा हेल्प आउट किया. तो प्राइवेट सिस्टम्स अब क्यों नहीं ओनरशिप लेते कि वो इन चीजों में इन्वेस्ट करें. टीचर ट्रेनिंग, फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग, एक लड़का लड़की MBA MPhil या MS करके इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मैथ्स जो भी पढ़ के आया, वो अपनी फील्ड का तो मैं मानती होंगी कि एक्सपर्ट है और वो वाकई एक्सपर्ट होता है, लेकिन क्या उसको मल्टीटास्किंग स्किल्स आपने सिखा दी हैं. वो फिर आप कभी देखें टीचर्स का बोर्डम कितना होता है. बेचारा मैथ्स का टीचर है कि उसको बच्चों को पिटी भी करानी है, और इसीलिए वो अपना गुस्सा और एंगर डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स स्टूडेंट, क्योंकि वो इंतजामिया को तो कुछ कह ही नहीं सकता. वो उस स्कूल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तो जा ही नहीं सकता. वो मैंने कई दफा मैंने अपने बच्चों से कहती हूँ जाओ टीचर से पूछ लो. कहते मामा वो तो इतने चिड़े होते हैं, उनसे क्या पूछते. और दे आर स्टडिंग इन वन ऑफ द एलीट स्कूल, नॉट द नॉर्मल वंस, कि जहाँ पे टीचर डांट देगा या डिपक देगा तो चलो बच्चा चुप होकर बैठेगा. आप ये देख लें कि इस मुल्क में अगर एक एलीट सिस्टम नहीं आपको दे पा रहा तो बाकी क्या देते हैं. सो आई मीन बेसिकली हमारा कल्चर का थोड़ा इशू है कि जिसमें कल्चरल रिफाइनमेंट हमें चाहिए. अच्छा, एक चीज़ गोइंग बैक, हमने बात की असेसमेंट्स की और मेंटल कंडीशनिंग्स की बच्चों की स्कूल में, तो कितना ज़रूरी है और किस तरह इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट्स की ग्रोथ को कि जब हम साथ साथ उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स या रोल बेस्ड असेसमेंट्स करते हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट्स करते हैं, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कि कैसे उनकी पर्सनालिटी प्रोग्रेस हो रही है. किस तरह ये चीज़ लॉन्ग टर्म में लड़कों और लड़कियों को मदद कर सकती है. मैं इसमें ये है कि जिस तरह जितनी जल्दी स्क्रीनिंग हो जाती है, जितनी जल्दी आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, उतनी ही जल्दी आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले लेते हैं. अगर कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इशू आ रहा है, ठीक है. क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इशू क्या होता है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, ना सिर्फ वो उसकी स्कूल लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में और उसकी सोशल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, डिस्ट्रेस क्रिएट कर रही है. एक तो वो स्क्रीनिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है. सेकेंडली आपकी आम पॉपुलेशन जिसको कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इशू नहीं है, लेकिन छोटे मोटे स्ट्रेसेस उसकी लाइफ में आ रहे हैं. अगर आप अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करें और कभी अपने माजी में जाएं और आप सोचें कि काश उस वक्त अगर मुझे ये ना हुआ होता तो मैं ये काम करने से आज ना डरता, या मेरी आज की भी ग्रोथ ब्लॉक्ड है क्योंकि मुझे बचपन में एक बिलीफ मेरे अंदर डाल दिया गया था. जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं कि क्लास 1, 2, 3, 4, 5, इस एज ग्रुप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट का चेहरा डिफरेंट होता है. इसमें बच्चे के अंदर एक्सेप्टेंस, उसकी पर्सनालिटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया जाता है, जिसके अंदर मोरल वैल्यूज हैं, जिसके अंदर सोशल इंटरेक्शन है, जिसके अंदर पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ताकि बच्चा जो है वो एक ब्लॉसम फ्लावर की तरह सामने आए. फिर आप ये देखें कि हमारे यहाँ एवरेज क्लासरूम साइज जो होता है वो 35 to 40, ये मैं प्राइवेट सेटअप की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट में तो 100+ भी चला जाता है. 35 से 40 बच्चा, हर एक इंडिविजुअल है, हर एक की नीड अलग है, हर एक का माइंड अलग है, हर एक की कैपेसिटी अलग है. ये साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो टीचर को हेल्प करे आइडेंटिफाई करने में कि तुम्हारा ये बच्चा इसलिए नहीं चल पा रहा कि इसका लर्निंग स्टाइल वो नहीं है जो आप उसको दे रहे हो. सो टीचर विल बी एबल टू कम विद द 4 or 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्या नाम है एक्टिविटीज कि वो हर लर्निंग स्टाइल को केटर कर सके. कोई म्यूजिक लर्नर होता है, कोई ऑडियो लर्नर होता है, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर होता है, कोई प्ले लर्नर होता है. डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं. ये एक साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफाई करवाए उन बच्चों का. फिर इंडिविजुअल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम, और वो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम हो. आपका एक तो टॉपर है, एक होता है ना जब हम आते हैं लेक्चर लेके तो हमने वो लेक्चर अच्छा दिया या बुरा दिया, टॉपर ने हमेशा टॉप ही कर जाना.
نو میٹر ہم نے کانسیپٹ اچھا سمجھایا یا نہیں سمجھایا, آپ کو پتا ہے وہ گھر سے پڑھ کے آیا ہے, اس نے ایکسٹرا ٹیوشنز رکھی ہوئی ہیں, وہ گھر میں خود محنت کرتا ہے, اس سے نکل جاتا ہے. بٹ اباؤٹ دا لاسٹ ون, جو آخر میں بیٹھا ہوا, آپ نے تو اس تک بھی ٹیچر کے طور پہ پہنچنا ہے نا. تو اس بچے کی نیڈ کیا ہے, ٹیچر کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرنا, ٹیچر کو ٹرین کرنا ان چیزوں کے لیے کہ وہ بیسک اسکریننگ تو کر سکے نا. دیکھیں یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ آن کیمپس ایک سائیکالوجسٹ ہو اور اسٹوڈنٹ 3000 ہو اور وہ سب کی نیڈ پوری کرے, یہ امپاسبل ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹرین کر دینا ہے, اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ ہیلپ فل جو ہو سکتے ہیں وہ ٹیچرز. They can program, they can plan, they can implement. ان کا جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اتنا تعلق آپ کا نہیں ہو سکتا. آپ اتنا ٹائم اسٹوڈنٹ کو نہیں دے رہے. تو بیسک ٹریننگز جو ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اگر ہم نے سکسیس میں کنورٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنے ریسورس پرسنز, یعنی کہ ہمیں اپنے ٹیچرز کو تیار کرنا ہے اس طریقے سے کہ وہ سائیکولوجیکلی سینسٹائزڈ ہوں, وہ سائیکولوجیکلی اویئرڈ ہوں, اور ان کی سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ پہ ٹریننگ ہوئی ہو. ان کو پتا ہو کہ ایک دم سے اس بچے کو کیا ہوا ہے, یہ تو کلاس میں بہت اچھا بہیو کرتا تھا, یہ کیوں اتنا ٹینٹرم شو کر رہا ہے, اٹ مینس سم تھنگ گوئنگ رانگ. اگر ٹیچر ٹرینڈ ہوگا تو وہ پتا لگا سکے گا کہ بچے کے اندر کچھ ریڈ فلیگز آ رہی ہیں, اینڈ دے آر دا سائنز آف سم سارٹ آف بولنگ, ہراسمنٹ یا انزائٹی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا ڈپریشن, وٹ ایور گوئنگ ان دا لائف. تو ان چیزوں کو ہیلپ کرنے کے لیے ہمیں ایک پراپر سسٹم تھرو چینل بنانا ہے. ہم پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں جہاں پہ پیرنٹس بھی اویئر نہیں ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ جن اسکول سسٹمز میں سائیکالوجسٹ ایون اویلیبل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم پیرنٹس کو کیسے کمیونیکیٹ کریں. پیرنٹس ایکسیپٹنس میں نہیں آتے. اگر آپ پیرنٹ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے کا کچھ ایشو ہے اور اس کو آپ سائیکولوجیکل ہیلپ دلوائیں, یا یہ سائیکالوجسٹ ہیں, ہم آپ کو ریفر کر رہے ہیں, آپ ان کے پاس لے جائیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسکول میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں. وہ ایسا ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں کہ آپ پاگل ہوں گے, آپ ہمارے بچے کو کہ لیبلنگ نہیں ہو رہی ہے, اس کو لیبلنگ سے ہٹا دیں. کیا عمر زندگی میں ہم دانت کے درد, سر کے درد, ناک کے درد, پیٹ کے درد کے لیے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے؟ تو پھر جب ہماری سوچوں میں کچھ نیگیٹیوٹی آ رہی ہے تو اس کے علاج کے لیے ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ جب تک مجھے کلینیکلی ڈائگنوز نہیں کر دیا جائے گا, لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہیں گے نہیں کہ تم اسکیزوفرینک ہو, تم GAD ہو, تم ڈپریسو ہو, تم فلاں ہو, سب تک ہم نے کلینیکل سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا. یہ ہماری سوچ بدلنے میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن مجھے اب فیل ہونے لگا ہے کہ ایکسیپٹنس آ رہی ہے, تھوڑی ایکسیپٹنس آ رہی ہے. کچھ لوگوں میں دھکے سے, بہت کھلے ہاتھوں سے نہیں, بڑے نخرے کے ساتھ, لے تو ہم آئے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہونا کچھ نہیں ہے, وہم شہم ایسے, جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بھی ایسے دور سے گزرے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, اور خود سائیکیٹرک میڈیسنز کھا رہے ہیں پچھلے 10 سال سے. لیکن یہ ہے کہ اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری نئی جنریشن ایک بڑی پرابلم میں ہے, کیونکہ نئی جنریشن کو صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پرابلمس نہیں ہے, ان کو تو سوشل میڈیا وار بھی جیتنی ہے نا. ان کی تو لائف کے پنگے بہت ہیں. ہماری لائف میں ایک بیچارہ ٹی وی ہوتا تھا اور بس, اینڈ نتھنگ ایلس. ہمیں کوئی پریشرز نہیں تھے سوشل. دے ہیو اے ویری مچ سوشل پریشر. پاکستان میں رہتے ہوئے انہیں پتا ہے کہ امریکہ میں کیا چل رہا ہے اور انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے, تو دے آر فائٹنگ گلوبلی. تو وہ گلوبل جو پریشرز ہیں ان کو سب کو جھیلنا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو سو give them more space and more acceptance and more facilities of mental health and mental awareness, کہ وہ اپنے بارے میں جتنا زیادہ اویئر ہوں گے اتنا اچھا وہ آگے فیوچر میں پرفارم کر سکیں. صحیح. اچھا, اس میں بڑی ایک I don't know, اسے میں چپتا ہوا ٹاپک بولوں, مگر جو میں نے دیکھا ہے مختلف فورمز پر اور ایون جو دوستوں سے میں نے پوچھا ہے کہ ہم لوگ جب تک انسینٹیوائز نہیں کریں گے ٹیچنگ کو اور مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کو, اور انسینٹیوائز سے میرا مطلب ہے کہ اچھی کمپنسیشن, اچھے پیکیجز. اگر آپ ایک اچھے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کو اچھے پیسے نہیں دو گے, بے شک آپ جس طرح بھی کرو, آپ پارٹنرشپس لاؤ, آپ ڈفرینٹ اسپانسرز لاؤ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے لیے, اسپورٹس کی مد میں, جس مد میں, مگر آپ جب تک اس میں پیسہ نہیں ڈالیں گے تب تک اچھے ٹیلنٹڈ لوگ آپ کے ساتھ کام کرنے کو راضی نہیں ہوں گے. ہاں والنٹیئر کر لیں گے ایک دو بار, مگر آن اے کنسسٹنٹ بیسز وہ نہیں اپنا وقت لگانا چاہیں گے. تو اس پہ کوئی پروگرس ہو رہی ہے پاکستان میں کہ واقعی میں سائیکالوجسٹ, سائیکیاٹرسٹ کو اچھے پیسے ملتے ہیں, یا ایون ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ نہیں
ہم آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے. آل وی وانٹ از کہ آپ لوگ ہمارے بچوں کا خیال رکھیں, ہماری مدد کریں اس چیز کو سمجھنے کے لیے. نہیں بالکل بھی نہیں, زیرو, کیونکہ تو میرا اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. جو چیز میں خود نوٹ کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ 20,000 کا جوڑا پہننے میں تو فخر محسوس کرتے ہیں, آپ 50 لاکھ کی گاڑی میں آتے ہیں. میرے کچھ کلائنٹس ایسے ہیں جن کے پاس 4 6 گاڑیاں ہیں, اور وہ باقاعدہ بچہ آ کے بھی بتا رہا ہوتا ہے میم اس دفعہ میں اس میں آیا ہوں, بابا نے ایک نئی بک کرا لی ہے, اور اس طرح کی وہ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب سیشن کاسٹ کی بات آتی ہے تو پیرنٹس ایسے بارگین کرتے ہیں جیسے وہ کسی فروٹ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہو نہیں یہ 20 کا نہیں 10 کا کر دو, 10 کا نہیں 5 کا کر دو. لٹرلی ہم اس سے گو تھرو کرتے ہیں اس چیز سے. اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک چیز اور ایکسپیرینس کی کہ میرے پاس کچھ اسٹوڈینٹس آتے ہیں جو پروفیشنل کالجز میں پڑھ رہے ہیں, جیسے انجینئرنگ یونیورسٹیز میں, میڈیکل کالجز میں, ٹھیک ہے. اور جب وہ میرے پاس آتے ہیں اور ان کے پیرنٹس ایک میڈیکل کالج کی فیس جو گورنمنٹ سیٹ اپ نہیں ہے, پرائیویٹ سیٹ اپ ہے پاکستان میں, 60 لاکھ پہ ہے, پیرنٹس ان پہ اتنا انویسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ایک ڈاکٹر یا ایک انجینئر بنانے میں, ٹھیک ہے. اور جب وہ یہ سب کچھ ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو اس میں اگر ان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ خراب ہو رہی ہے اور وہ میرے تک پہنچتے ہیں تو وہ مجھے آ کر پہلے سیشن میں کہتے ہیں میم آپ فیس اور کم کرتے ہیں. اب وہ امی تو مان ہی نہیں رہتے, وہ تو کہتے ہیں یہ بیکار کام ہے, تم نے ادھر نہیں جانا ہے, بس تم نے ادھر نہیں جانا ہے, اور ہم بغیر بتائے آ گئے ہیں تو ہم کیسے کریں گے. ہم آپ سے, ہمیں پتہ ہے آپ جو کہہ رہی ہیں وی آر انڈرسٹینڈنگ دیٹ یو آر the person who is understanding us. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں, but the parents are not supporting. وہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ جتنی بھی انویسٹمنٹ کر لیں, بچے کو مہنگا سوٹ, مہنگا موبائل, مہنگا اسکول, مہنگا جوتا, گاڑی, سب کچھ دلا دیں, یہاں پر نہیں ہے. آپ یہاں پر آپ کو وہ ویل بینگ نہیں دے سکے اپنے بچے کو. یہ بچہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. یہ بچہ آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف بچ جائے گا, اور اس بچے کی تکلیف آپ, میں نے اپنے پاس پیشنٹس دیکھے ہیں 50 ایئرس 40 ایئرس ایج 35 ایئرس ایج, اور وہ اپنے پاسٹ میں پھنسے ہوئے, ان کی پینس اس پاسٹ میں. امی کبھی نہیں دیکھتی تھی, ابو نے مجھے پش کیا, فلاں ہو گیا فلاں, یعنی کہ وہ چیزیں ان کی زندگی سے نکل نہیں پاتی ہیں. اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو اپنے بچے کی ویل بینگ پہ انویسٹ کریں. اسکول سسٹمز کو کولیبریٹ کرنا چاہیے, ان کو ہم جیسے لوگوں کو بولنا چاہیے. باوجود میری بات کوئی نہیں سنتا, ماشاءاللہ 19 سال سے میں بولتی جا رہی ہوں اور بولتی رہوں گی. میرا خیال ہے اگلے جتنے سال بھی زندہ رہی, میرا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے ہر 2 منتھس بعد ایک کسی سسٹم کو اپروچ کر کے اس پہ کام کرنا ہے, یا سسٹم اپروچ کر لیتا ہے یا میں اپروچ کر لیتی ہوں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدھ سیشن آپ والی بات کہ وہ کرا لیتے ہیں, وہ اسٹنٹ شو ہوتا ہے, اس پہ وہ ایک اچھی سی اپنی نیوز بھی لگا دیتے ہیں کہ ہم تو بچوں کی مینٹل ویل بینگ اور سائیکولوجیکل ہیلتھ پر کام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ جائیں اور وہ جائیں, کچھ بھی نہیں, nothing, they are not working. اور نہ ہی وہ انٹرسٹیڈ ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا فوکس اس پہ ہے کہ ہم اپنی چیزیں کر رہے ہیں ہم وہ کریں. دو اپنی چیزیں بھی اہم ہیں, بچوں کی پرسنالٹی گرومنگ میں اسپورٹس کا اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا اور اسکولنگ کا اور اسٹڈیز کا, ان سب چیز کا بہت اچھا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن کیا مینٹل ویل بینگ کو ہم اگنور کر سکتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ اسکول سسٹمز اس پالیسی کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈینائل میں ہے, کیونکہ جو آنرز ہیں ان کے گھروں میں ابھی یہ پرابلم نہیں ہے. وہ ہائی ایلیٹ ہے نا آپ کی, اگر ہم پرائیویٹ کی بات کریں, اور گورنمنٹ بھی ہماری ہائی ایلیٹ ہے, وہ کون سا ہمیں سنتی ہے, وہ ہماری بات کب مانتی ہے. اور سائیکالوجی اور سائیکیٹری کی جہاں آپ نے ابھی جو آپ کو کوشچن تھا کہ ان کے جو ریٹس ہیں یا جو ان کی کاسٹ ہے یا جو ان کی فیسز ہیں وہ ریسپیکٹیبل ہیں, تو آپ یہ حال دیکھیں کہ ابھی تک ہماری سائیکالوجسٹ کی کوئی بھی ایسوسیشن پاکستان میں اپروو نہیں ہوئی. ہم رجسٹرڈ ہی نہیں ہے ٹو ورک. ہم نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے HEC کے تھرو کہ جی MS کلینکل سائیکالوجی 18 ایئرز آف ایجوکیشن ان کلینکل سائیکالوجی ہوگا تو آپ کلینکل ڈومین میں پریکٹس کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں سائیکالوجی ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ پہ کوئی کام نہیں ہے. آپ کو ہارڈلی 4 سے 5 لوگ ملیں گے, they are foreign qualified. اب 1-2 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نے ڈگری پروگرام سٹارٹ کیے ہیں
کہ وہ کاؤنسلنگ اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ڈگریز کرا رہے ہیں. لاہور میں ہے, جیسا کراچی میں ایک آدھا ہے. اب کہیں جا کر اس فیلڈ کا بھی آنا, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس فیلڈ کے پڑھے ہوئے لوگ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ کہہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایکسیپٹینس ہی نہیں ہے. ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جب نوکری ہی نہیں مل رہی ہے, اور نوکری کیا مل رہی ہے, یعنی کہ میرے ساتھ کے جو لوگ تھے, مجھے ابھی بھی یاد ہے, جو ایجوکیشن سائٹ پہ تھے, ہم کہتے تھے کہ کیوں نہیں تم لوگ جا کر اپلائی کرتے آن کیمپس کلینکل آن کیمپس ایجوکیشن سائیکالوجسٹ کے طور پہ. تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے 40,000 30,000 وہ پے کرتے ہیں, 3,000 بچے کو کہتے ہیں آپ کاؤنسل کریں یا 2,500 بچے کو کیٹر کریں, تو ہم تو پاگل ہو جائیں گے. ہیومن پاسبل ہی نہیں. تو ہمارے ہاں فیسز بہت, ہمارے ہاں پیس بہت خراب ہیں. سائیکیٹری کا یہ ہو جاتا ہے کہ ایک سائیکیٹرسٹ 1 گھنٹے میں ایٹ لیسٹ 10 پیشنٹ دیکھ جاتا ہے, وائل سائیکالوجسٹ کا 1 گھنٹے میں صرف 1 سیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں آج بھی یہ بلیف ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو میڈیسن سے ہی ٹریٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں سائیکیٹری بھی کوئی ہائیلی پیڈ نہیں ہے, لیکن کیونکہ نمبر آف پیشنٹ وہاں زیادہ جا رہا ہوتا ہے تو سائیکیٹرسٹ اپنی دال روٹی چلا لیتا ہے, ورنہ وہ بھی ہائیلی پیڈ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو. اگر آپ گائنی دیکھ لیں, یا آپ ہارٹ میں چلے جائیں, یا آپ جنرل میڈیسن میں چلے جائیں, تو وہاں پر زیادہ آپ کو لوگوں کے پاس نظر آئے گا کہ فی اسٹرکچرز ان کے زیادہ ہائی ہوتے ہیں. اور سیم سائیکالوجی کے تو یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں پاکستان میں. آپ کو میں یقین بتاؤں کہ مجھے ایک دفعہ ایک پیشنٹ نے کانٹیکٹ کیا, اس نے مجھے کہا میڈم آپ اتنے پیسے لیتی ہیں, تو یہ آپ کو پتہ ہے مجھے ایک سائیکالوجسٹ ملے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تمہیں 200 روپے میں سیشن دے دوں. تو اب میں نے پھر, مجھے کافی دیر تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں اتنی اسٹینڈ ہو گئی کہ یہ میں اس کو اب کیا سمجھاؤں. پھر میں نے کہا کہ بیٹا آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ باٹا کا جوتا کیوں پہنتے ہیں, ریڑھی پہ بھی تو پڑے ہوتے ہیں, وہ لے لیا کریں نا. آپ اپنے بچے کو اسکول میں پڑھانے کی بات کر رہے تھے, آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ فلاں اسکول میں پڑھے, گلی محلے کے اسکول بھی تو ہمیں بھیج دینا. ہوا کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں, کوالٹی کا فرق ہوتا ہے. تو پھر کوالٹی کمز ود دا پرائز. میں کہا یو ہیو ٹو پے فور اٹ, اور میں کوئی ناجائز چیز نہیں مانگ رہی. تو بڑا مشکل ہے ہمارے یہاں, یہ تو بڑا ایک دل دکھانے والا ٹاپک ہے کہ آپ بولتے چلے جائیں اور آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اپنی فیس لیتے ہوئے, بتاتے ہوئے, لٹرلی گلٹ پیدا ہو جاتا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک پیشنٹ نے کہا یہ تو ایسا کام ہے آپ کو پیسے ہی نہیں لینے چاہیے. میں کہا تم میرے گھر کا بجٹ جو ہے خود چلا دیا کرو, میں پیسے نہیں لیتی. ہمیں اٹس اے اسکل جو آپ نے ایکوائر کیا ہے, پڑھائی کر کے, لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے, آپ نے لوگوں کو سمجھنا, ان کے الفاظ کی ٹرانسلیشن کرنا, ان کے فیشل ایکسپریشنز کا ترجمہ کرنا, اور پھر اس سے کوئی فیصلہ یا سمٹم کو پرابلم سے علیحدہ کرنا تاکہ ہم پرابلم کو ڈیل کر سکیں. تو یس, کافی ہے اس پہ مسئلہ. اچھا, ایک کویشچن جو میرے پاس ہے, اسلام آباد سے ایک کویشچن آیا ہے کہ اگر ایک ٹیچر کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہراسمنٹ فیس کر رہا ہے, تو کس طرح بغیر بہت زیادہ کریدے یا اس اسٹوڈنٹ کو ہرٹ کیے ایموشنلی, کس طرح سے اس اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کی جا سکتی ہے؟ اور کویسچنز اور بھی کچھ اور آئے تھے, مگر ان کو ہم پھر اگلے سیشن میں بھی لے سکتے ہیں, مگر یہ والا کویسچن میں چاہوں گا کہ ہم اس کو اگر ایڈریس کریں. بالکل. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ایسا کوئی کیس آتا ہے تو ٹیچر کا رول کیا ہے. ٹیچر کا رول یہ ہے کہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کے لیے کمفرٹ زون بنے. کوریدنے سے ایموشنل ٹراما جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ پروفیشنل نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے ایموشنل ٹراما ڈیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایز اے ٹیچر اگر آپ کو ایسا کوئی کیس دکھ رہا ہے جس کے اندر ایموشنل ٹراما ہے ڈیو ٹو ہراسمنٹ اور ابیوز, اینی تھنگ کین بی اے کاز. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے سب سے پہلے اس بچے کے لیے ایک کمفرٹ زون پیدا کرنا ہے. اس کو یہ فیل دینی ہے, اور یہ فیل آپ کا جیسچر, باڈی لینگویج اور آپ کی وربل کمیونیکیشن کمیونیکیٹ کرتی ہے. آئی نو یو آر گوئنگ تھرو سم trauma and I'm here for you. اگر آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہو تو you can relate to me. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کی کوئی ہیلپ کروں, you can come to me. You can call me at any time. میں آپ کے لیے اتنے بجے سے اتنے بجے تک اویلیبل ہوں. یہ یقین دینا اسٹوڈنٹ کو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرس آن کیمپس تو بڑا کچھ کہہ کے جاتی ہیں, اور ٹیچر کئی دفعہ اسٹوڈنٹ اگر کسی کرائسس یا کسی پرابلم سے گزر رہا ہے اور وہ جب ٹیچر کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹیچر فون ہی نہیں پک کرتا, کیونکہ وہ تو گھر چلا گیا اور وہ ختم ہے ڈیوٹی سے. وہ تو اس نے اپنے ڈیوٹی کا پارٹ کیا تھا کہ بیٹا میں آپ کے لیے ہوں. کئی دفعہ اسٹوڈنٹس یہ ایشوز لے کے آتی ہیں. تو ٹیچر کے کال اور فیل اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ صرف ٹیچر نہیں ہیں, ٹیچر کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے, آپ اس کے سول کے بھی
टीचर है, आप उसकी सिर्फ सेल्फ के टीचर नहीं है, आपने उसको हर तरीके से कंफर्ट देनी है. अगर आप वो कंफर्ट वाला कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे तो आप उसके लिए वो बन सकेंगे कुशन, जिसके ऊपर वो बेस कर अपना वो ट्रॉमा रिलीव कर सकता है. सेकेंडली, टीचर को रिस्क मैनेजमेंट का पता होना चाहिए. अगर स्टूडेंट आफ्टर हरासमेंट किसी रिस्क में इन्वॉल्व है, रिस्क का मतलब कि वो क्या सेल्फ हार्म की तरफ जा रहा है या कोई और उसको रिस्क पहुंचा सकता है, कोई प्रीडेटर उसको अब्यूज कर रहा है, कोई बंदा उसको हरास कर रहा है, उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो उसकी सेवेरिटी, उसकी शिद्दत का उनको पता होना चाहिए और उसके मुताबिक क्या एक्शन प्लान होना चाहिए. वो हर स्कूल की, कॉलेज की या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी भी लेवल पे हो, उनकी पॉलिसी होनी चाहिए उस रिलेटेड कि अगर कोई ऐसा केस होगा तो वो विदाउट डिलेइंग उसको डील किया जाएगा. आपको याद होगा कि कराची में भी कोई ऐसा केस हुआ था जहाँ पे स्टूडेंट्स को हरास किया गया. फिर लाहौर में एक प्राइवेट स्कूल का इस तरह का आया. स्टूडेंट्स कई अरसे तक हरासमेंट बर्दाश्त करते रहे और फिर कहीं किसी एक स्टूडेंट ने किसी सोशल मीडिया फोरम पे लीक किया और फिर वो सारी इंक्वायरीज चली और पता नहीं उसको कुछ मिला या नहीं मिला. लेकिन बात ये है कि स्टूडेंट को ये ट्रस्ट देना, अगर आप वो टीचर हो, आप समझते हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मैथ्स के थ्योरम्स या मैथ्स के सम्स करा देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टूडेंट के तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ जो मेंटल हेल्थ है, वेलबींग है, पर्सनालिटी है, उस पर भी काम करना है. तो फिर हमें उन रेड फ्लैग्स को देखना है और उसके अप्रोप्रिएट एक्शंस लेना है उनके अगेंस्ट, रेदर देन स्टूडेंट को मजीद इमोशनल डिस्ट्रेस में डालना. और कभी भी इमोशनल ट्रॉमा को आप पूरे देना, वो मजीद आपको, जब वो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, स्टूडेंट आपको खुद रिवील करेगा. परफेक्ट, जबरदस्त, बहुत काफी गहरी इंसाइट्स और कुछ चीज़ें जो मुझे बिल्कुल भी जिन चीज़ों का नहीं था, लाइक जो आपने केपी की बात की और HSC की बात की कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, कि जिसपे मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक वीडियो की थी कि जिसमें मैं आई थॉट कि होना चाहिए. सो आई बहुत खुशी हुई मुझे सुन के कि वाकई ये अब हो रहा है. तो ओके, आई थिंक आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं. जाने से पहले हफ्सा कुछ क्लोजिंग नसीहत, एडवाइस, बेस्ट प्रैक्टिस पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, जो को भी सुन रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? टीचर्स, पेरेंट्स और हर किसी के लिए यही कि अपने बच्चों से प्यार कीजिए, अपनी प्रायोरिटी अपना बच्चा बनाइए. ये सारा कुछ रह जाएगा दुनिया में, ये सारी जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, सोशल स्टेटस और फलां, इट नेवर पे यू बैक. आपका जो चीज पे करती है वो आपकी औलाद होती है, उनकी खुशियां होती हैं. स्ट्रेसेस मत दें अपने बच्चों को, उनको एक फ्री लाइफ जीने दें. कुछ नहीं होता अगर वो किसी कंपटीशन रेस में फंस नहीं आ रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा कि वो अगर स्कूल का नाम रोशन नहीं कर पाए. वो भी बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट एंड प्रोडक्टिव है जितना एक लूजर बच्चा है. और कई दफा आपके लूजर बच्चे बहुत कुछ दे जाते हैं, आपको नजर भी नहीं आ रहे होते जो. तो इसलिए इम्पोर्टेंस ये है कि आप रिस्पेक्ट करें हर इंडिविजुअल की, वो चाहे आपकी औलाद है, चाहे वो आपका स्टूडेंट है. फैंटास्टिक, ज़बरदस्त. एक मरतबा फिर हफ्सा बहुत बहुत शुक्रिया, और इस पे हम बातचीत ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि कुछ सवालात आए. एक मैं पूछना चाहता था, मैंने पूछा, और भी कुछ सवालात हैं. और अगर पढ़ाई, स्कूल, यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारों के कॉन्टेक्स्ट में आपके कोई भी सवालात हैं, जो कोई भी ये एपिसोड देखें या सुने, प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हम उन सवालात को भी एड्रेस करें. क्योंकि अगर किसी के एक्सपीरियंस से जन्म लिए हुए किसी सवाल का हम जवाब ले सकते हैं एक प्रोफेशनल से, तो उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती. प्लीज़ सुनते रहिए, देखते रहिए. और अगर किसी और मौजू पर भी या मेंटल हेल्थ के हवाले से आप चाहते हैं कि मैं किसी एक्सपर्ट से बात करूं, तो प्लीज़ बताना ना भूलिएगा. उमर खान को इजाज़त दीजिए, हफ्सा फारूक को भी इजाज़त दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया हफ्सा, एक मरतबा फिर, और हम मिलते हैं एक और एपिसोड में. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.